آج کے اس خاص جائزے میں ہم ایک ایسا زبردست سفر شروع کرنے والے ہیں جو دنیا کے سب سے دلچسپ جغرافیائی حقائق، انتہائی حد تک پھیلے ہوئے خطوں اور عالمی سیاست کی بنیادوں کا ایک تیز رفتار اور انتہائی معلوماتی دورہ ہوگا۔ اس سیشن کو ہم نے براہ راست حقائق اور مستند اعداد و شمار سے تیار کیا ہے تاکہ دنیا کے براعظموں کی پوری تصویر کو ایک ساتھ سمجھنا نہایت آسان اور دلچسپ ہو جائے۔ تو ہمارے سفر کا نقشہ کچھ یوں رہے گا۔ پہلے ہم ایشیا اور افریقہ کے وسیع براعظموں کو دیکھیں گے، پھر براعظم امریکہ کا رخ کریں گے، اس کے بعد یورپ اور اوشیانیا کا موازنہ، پھر انٹارکٹیکا کی برفیلی دنیا، اور آخر میں عالمی معیشتوں اور دور حاضر کے اہم ترین مسائل پر بات کریں گے۔ تو چلیں بنا کسی تاخیر کے آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایشیا اور افریقہ کی، یعنی مشرق کے ان عظیم اور وسیع خشکی کے خطات کی۔ ذرا اس بات پر غور کریں، ایشیا زمین کے کل رقبے کا صرف 30% حصہ گھیرتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہیں دنیا کی 60% انسانی آبادی رہتی ہے، یعنی پوری دنیا کے ہر 10 میں سے 6 انسان صرف اور صرف ایشیا میں بستے ہیں۔ یہ واقعی ایک ایسا تناسب ہے جو پوری عالمی حرکیات کا جھکاؤ ایشیا کی طرف کر دیتا ہے۔ اور یہ 60% آبادی بنتی کتنی ہے؟ تقریباً 4.8 ارب انسان۔ بالکل یہ کوئی معمولی تعداد نہیں ہے۔ اور ہاں، ایشیا صرف انسانوں کا مسکن ہی نہیں ہے، بلکہ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ ہو یا دنیا کی سب سے گہری جھیل بائیکال، وہ بھی یہیں واقع ہیں۔ یہ براعظم تنوع کا ایک ایسا شاہکار ہے جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ چلیں جلدی سے کچھ اور اہم باتیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایشیا کا طویل ترین دریا، دریائے یانگتزی، یہیں بہتا ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا مسلم اکثریتی ملک یعنی انڈونیشیا بھی اسی براعظم کا حصہ ہے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایشیا محض آبادی کا ہجوم نہیں، بلکہ بے شمار قدرتی اور ثقافتی عجائبات کا ایک بہت بڑا مرکز ہے۔ بالکل اسی طرح اب ذرا افریقہ پر نظر ڈالیں۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا دوسرا بڑا براعظم ہے۔ ماضی میں اکثر اسے تاریک براعظم کہا گیا، لیکن حقیقت میں یہ قدرتی وسائل اور زبردست جغرافیہ کا ایک شاندار اور روشن مرکز ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا گرم صحرا، صحرائے سہارا، اور دنیا کا طویل ترین دریا، دریائے نیل، یہ دونوں افریقہ کی ہی پہچان ہے۔ اب ذرا سمندر پار چلتے ہیں۔ باری ہے براعظم امریکہ کی کھوج کی، عظیم جھیلوں سے لے کر ایمیزون کے جنگلات تک۔ یہاں ہمیں ایک کمال کا تضاد دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک طرف شمالی امریکہ ہے جو کہ ٹیکنالوجی اور فائنانس کا ایک بہت بڑا صنعتی پاور ہاؤس ہے۔ یہاں امریکہ جیسی دنیا کی سب سے بڑی معیشت کا غلبہ ہے، اور ساتھ ہی میٹھے پانی کا سب سے بڑا نظام گریٹ لیکس بھی یہی ہیں۔ اور دوسری طرف جنوبی امریکہ کو دیکھیں جو اپنی زراعت، معدنیات اور حیاتیاتی تنوع سے مالا مال ہے۔ دنیا کے مشہور ایمیزون کے گھنے جنگلات اور طویل ترین پہاڑی سلسلہ اینڈیز یہیں تو واقع ہیں۔ ذرا ان دونوں خطوں کی انتہاؤں کا موازنہ تو کریں۔ شمالی امریکہ میں بلند ترین چوٹی ڈنالی ہے اور طویل ترین دریا مسسپی مزوری، جبکہ جنوبی امریکہ میں دریائے ایمیزون ہے جو پانی کے حجم کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کا خشک ترین مقام یعنی آٹاکاما صحرا وہ بھی اسی براعظم کا حصہ ہے۔ چلیں اب آتے ہیں یورپ اور اوشیانیا کی طرف۔ یہ رقبے میں چھوٹے براعظم ضرور ہیں، لیکن ان کے اثرات بہت بڑے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ رقبے کا چھوٹا ہونا عالمی سطح پر آپ کی اہمیت کو کم نہیں کرتا۔ اب یورپ کو ہی لے لیں، یہ دوسرا سب سے چھوٹا براعظم ہے اور آبادی لگ بھگ 750 ملین ہے، لیکن یہ عالمی تجارت اور بینکنگ کا انتہائی ترقی یافتہ مرکز ہے۔ اس کے بالکل برعکس اوشیانیا کو دیکھیں، یہ سب سے چھوٹا براعظم ہے، آبادی بھی صرف 45 ملین کے قریب ہے، مگر اپنی نایاب جنگلی حیات اور ترقی یافتہ جزیراتی معیشتوں کی وجہ سے عالمی سطح پر ایک اپنی ہی الگ پہچان رکھتا ہے۔ یورپ کے اس فوری جائزے پر نظر ڈالیں تو یہاں کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایلبرس ہے، اور مزے کی بات دنیا کا سب سے چھوٹا ملک یعنی ویٹیکن سٹی بھی اسی براعظم کے اندر واقع ہے۔ مطلب ایک ہی خطے میں کیسی کیسی مختلف جغرافیائی اور سیاسی انتہائیں کٹھی ہو گئی ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بہت ہی دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں، جب بھی لفظ صحرا کا ذکر آتا ہے تو ذہن میں ریت، گرمی اور تپتا ہوا سورج آتا ہے نا؟ لیکن کیا کوئی ایسا براعظم بھی ہے جو بذات خود دنیا کا سب سے بڑا سرد صحرا ہو؟
بالکل، اور اس کا حیرت انگیز جواب ہے انٹارکٹیکا، ہماری منجمد سرحد اور زمین کے بالکل نچلے حصے پر موجود سائنس کی دنیا۔ اور یہاں کا درجہ حرارت دیکھیں، -89.2 ڈگری سینٹی گریڈ۔ یہ زمین پر ریکارڈ کیا گیا اب تک کا سب سے کم درجہ حرارت ہے۔ یہ زمین کا سب سے الگ تھلگ، سرد ترین اور طوفانی براعظم ہے۔ چونکہ یہاں بارش نہ ہونے کے برابر ہے، اسی لیے اسے دنیا کا سب سے بڑا سرد صحرا مانا جاتا ہے۔ لیکن قدرت کا کمال تو دیکھیں، دنیا بھر کے میٹھے پانی کا 70% حصہ اسی برف کے اندر محفوظ ہے۔ ایک اور چیز جو انٹارکٹیکا کو بے حد خاص بناتی ہے وہ ہے انٹارکٹک ٹریٹی سسٹم۔ 1959 میں ہونے والے اس شاندار معاہدے نے یہ طے کر دیا کہ یہ پورا براعظم کسی ملک کی ملکیت نہیں ہوگا، بلکہ اسے صرف پرامن مقاصد اور سائنسی ریسرچ کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یہاں کسی بھی قسم کی فوجی سرگرمیوں پر مکمل پابندی ہے، مطلب یہ پوری انسانیت کے لیے ایک مشترکہ تجربہ گاہ ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں عالمی معیشتوں اور قدرتی وسائل کی۔ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس پوری دنیا کے پہیے کو چلاتی ہیں؟ دیکھیں، جغرافیہ صرف نقشوں اور لکیروں کا نام نہیں ہے، یہ وہ ٹھوس بنیاد ہے جس پر دنیا کی معیشت کی عمارت کھڑی ہے۔ شمالی امریکہ کو دیکھیں، جو ٹیکنالوجی، فائنانس اور اب مصنوعی ذہانت کے ذریعے دنیا کی قیادت کر رہا ہے۔ ایشیا، چین کی زبردست مینوفیکچرنگ اور مشرق وسطیٰ کے تیل کے ذریعے عالمی منڈیوں کی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ یورپ میں جرمنی کی قیادت میں آٹوموبائل اور بینکنگ کا راج ہے، جبکہ جنوبی امریکہ اور اوشیانیا جیسے خطے تانبے، لیتھیم اور زراعت جیسے اہم ترین وسائل نکال کر اس عالمی معاشی انجن کو ایندھن فراہم کر رہے ہیں۔ یہ سب آپس میں گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور اب ہم آتے ہیں آج کی جدید دنیا کے موجودہ حالات کی طرف، ان مسائل پر جو ہمارے آنے والے کل کو شکل دے رہے ہیں۔ آج اگر بغور جائزہ لیا جائے تو ہر براعظم کو انتہائی سنگین چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایشیا میں چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پوری دنیا کے تجارتی راستوں کو بدل رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے انٹارکٹیکا کی برف تیزی سے پگھل رہی ہے، جس کے نتیجے میں سمندر کی سطح بلند ہو رہی ہے اور اوشیانا کے کئی جزیروں کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ادھر جنوبی امریکہ میں ایمیزون کے جنگلات، جنہیں بجا طور پر دنیا کے پھیپھڑے کہا جاتا ہے، ان کی بے دریغ کٹائی ایک بہت بڑا ماحولیاتی بحران بن چکی ہے۔ اور اس سب کے ساتھ عالمی طاقتوں کی رساکشی اور توانائی کے بحران نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اس پورے سفر اور حقائق کو جاننے کے بعد ایک بہت ہی اہم سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ جیسے جیسے یہ موسمیاتی تبدیلیاں اور عالمی طاقتوں کی منتقلی ہماری دنیا کے نقشے کو دوبارہ ترتیب دے رہی ہیں، کیا آنے والے کل کے جغرافیائی حقائق بالکل ویسے ہی ہوں گے جیسے آج ہیں؟ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ ہماری زمین اور اس کا جغرافیہ ایک مسلسل ارتقائی عمل سے گزر رہے ہیں، اور اس ارتقاء کو سمجھتے رہنا مستقبل کا سامنا کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔